کیا آپ جانتے ہیں کہ 70% لوگوں کو بھنے ہوئے چنے اور کشمش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور صرف 30% ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں کشمش اور بھنے ہوئے چنے فائدہ دیتے ہیں؟ تو آئیے پھر جان لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ کھانے چاہیے اور کن لوگوں کو ان کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے۔ کشمش اور بھنے ہوئے چنوں کا یہ کمبینیشن ایک تو پانی کی طرح بہتے ہوئے نزلہ زکام میں فوری فائدہ دیتا ہے، اور موسم کی تبدیلی کے باعث جب چھینکیں بکثرت آنے لگتی ہیں، آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، نزلہ زکام اور کھانسی، ریشہ بلغم جیسے امراض آپ کو بری طرح سے گھیر لیتے ہیں، ایسے میں بھنے ہوئے چنے اور کشمش کھانے سے بدن کی زائد رطوبات فوری طور پہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور 1-2 دن کے اندر ہی یہ تمام شکایات رفع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہترین غذائی علاج ثابت ہوتا ہے، اور اسی لیے شوگر کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ نہ صرف شوگر کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ شوگر کی وجہ سے جو ہڈیوں میں اور جسم میں شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے، اسے دور کرنے کا بھی یہ بہترین ذریعہ ہے۔ البتہ اس بات کا ضرور دھیان رکھیے گا کہ پیشاب زیادہ مقدار میں اور کھل کر آ رہا ہو، پیشاب کی رنگت بھی سفید ہو، تو تبھی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اگر پیشاب سرخی مائل کم مقدار میں اور تھوڑا تھوڑا بار بار آتا ہے تو ایسے میں آپ نے کشمش اور بھنے ہوئے چنے استعمال نہیں کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو عام جسمانی کمزوری کا سامنا ہے، یا پھر خون کی کمی کی شکایت ہے، یا آپ اعصابی کمزوری اور ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری کے باعث پریشان ہیں، تو ایسے میں بھی آپ کشمش اور بھنے ہوئے چنے استعمال کر کے بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین میں سیلان الرحم یعنی لیکوریا کا مرض اگر پرانا ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے، تو بھنے ہوئے چنے اور کشمش کھانے سے لیکوریا بھی دور ہوگا اور کمر درد کی شکایت سے بھی نجات مل جائے گی۔ اسی طرح مردوں میں جریان یعنی قطرے آنا اور ضعف باء کی شکایت اس کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا دماغ کمزور ہے، دماغی کمزوری کے باعث دائمی نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، یا قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے اگر نزلہ زکام اور کھانسی، بلغم جیسے امراض بار بار تنگ کرتے ہیں، تو ایسے میں بھی یہ دونوں چیزیں آپ کو بھرپور فائدہ دے سکتی ہیں۔ خواتین میں رحم کو طاقت دینے کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، چنانچہ بچے کی پیدائش کے بعد اگر خواتین اسے استعمال کرتی ہیں، یا بچے کو دودھ پلانے والی خواتین کشمش اور بھنے چنے استعمال میں لاتی ہیں، تو یہ ماں اور بچہ دونوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہو چکی ہے ایسے لوگوں کی جنہیں کشمش اور بھنے چنے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسے افراد کی جنہیں ان کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ایک تو یورک ایسڈ کی زیادتی میں مبتلا افراد کو بھنے ہوئے چنے اور کشمش کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے، اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہر 5واں شخص یورک ایسڈ کی زیادتی میں مبتلا ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں 39% سے زائد افراد ہائی کولیسٹرول جیسے خطرناک مرض کا شکار ہیں، جبکہ شریانوں کی تنگی اور بلاکیج، گنٹھیا یعنی گاؤٹ اور جوڑوں کا پتھرا کر سخت ہو جانا، ایسے افراد کا شمار کیا جائے تو یہ لگ بھگ 70% کے قریب آبادی بنتی ہے، جنہیں کشمش اور بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی یورک ایسڈ کی زیادتی، ہائی کولیسٹرول اور نسوں کی بلاکنگ کے مریضوں کو ان کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہمیشہ قبض کی شکایت رہتی ہے اور دائمی قبض کے مریض ہیں،
ایسے لوگ بھنے ہوئے چنے استعمال نہ کریں اور صرف کشمش کا استعمال کیا کریں تو یہ قبض کو دور کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ خشکی کے مریضوں کو خاص طور پہ بھنے ہوئے چنے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے ہمراہ دودھ کا استعمال ضرور کریں۔ اسے استعمال کرنا بالکل آسان ہے، بس مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور 15-20 دانے کشمش کے لے کر دن میں کسی بھی وقت خوب اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائے جا سکتے ہیں۔